بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام میں ہم دولت عثمانیہ امپائر کی تاریخ کو ہم بیان کر رہے ہیں۔ آج اس کی 60 نمبر قسط ہے، جس میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، بات کر رہے تھے ہم سن 1783 میں فرانسیسی سفیر مقیم لندن نے انگلستان کے وزیر خارجہ مسٹر فاکس سے مل کر کہا کہ شاہ فرانس کو سینٹ پیٹرس برگ کی وزارت سے یہ سرکاری اطلاع ابھی ملی ہے کہ روس نے کرائمیا اور کیوبان پر قبضہ کر لیا۔ کیا انگلستان اس قسم کی فتح کو بے اعتنائی کے ساتھ دیکھتا رہے گا؟ فاکس نے جواب دیا کہ مجھے اس میں شبہ ہے کہ روس نے حقیقتاً ان صوبوں پر قبضہ کر لیا ہے، کیونکہ فیڈرک ایسا کرنے یا ہونے نہیں دے گا، اور قبل اس کے کہ ایسا ہو وہ روس کے خلاف اعلان جنگ کر دے گا۔ اس کے بعد سفیر فرانس نے اس مسئلہ پر فاکس سے متعدد بار گفتگو کی تھی اور انگلستان اور فرانس کے اتحاد کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے بتایا تھا کہ اگر کیتھران کی فتویٰ کو روکا نہ گیا تو بہت جلد روسی بیڑا فورس میں نظر آئے گا اور قسطنطنیہ بھی کیتھرین کا قبضہ ہو جائے گا۔ لیکن فاکس کی اس پہ اتنائی بدستور قائم رہی، اور آخر میں ان تمام باتوں کا جواب اس نے یہ دیا کہ کرائمیا سلطنت روس میں شامل کیا جا چکا ہے اور اس معاملہ میں مداخلت کرنے کا وقت اب باقی نہیں رہا۔ علاوہ ازیں انگلستان اور زارینیا کے درمیان کچھ معاہدے ہو چکے ہیں جن کو توڑنا مناسب نہیں۔ فاکس کی طرف سے مایوس ہو کر سفیر فرانس نے خود جارج سوم شاہ انگلستان سے ملاقات کی اور اس کو روسی فتویٰ کی اہمیت سمجھائی اور بتایا کہ آسٹریا اور روس مل کر سلطنت عثمانیہ کو باہم تقسیم کر لینا چاہتے ہیں۔ جس طرح کہ انہوں نے پولینڈ پر چھاپا مار کر اس کے بڑے حصے کو تقسیم کر لیا، جارج سوم ان واقعات سے بہت متاثر ہوا اور اس نے کہا کہ اگر ایسا ہی ہوتا رہا تو چند دنوں میں یورپ مثل ایک جنگل کے ہو جائے گا جہاں زیادہ طاقتور کم زوروں کو لوٹ لے گا اور کوئی بھی محفوظ نہ رہ سکے گا۔ لیکن جارج اپنے وزارت اور پارلیمنٹ کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ یہ دونوں دولت عثمانیہ کے مخالف اور روس کی طرف دار تھے۔ علاوہ اکبری، چونکہ حال ہی میں امریکہ کی جنگ آزادی ختم ہوئی تھی اور اس میں فرانس کی آن تھی اور امریکہ والوں نے انگلستان کو شکست دی تھی، اس لیے باوجود اس کے فرانس اور انگلستان کی حکومتوں کے درمیان صلح نامہ ہو گیا تھا۔ انگریزوں میں اب بھی فرانس کے خلاف بیزاری کا جذبہ عام طور پر پھیلا ہوا تھا اور وہ اس کے ساتھ اتحاد کرنے پر آمادہ نہ تھے۔ چنانچہ مایوس ہو کر سفیر فرانس نے 8 اگست سن 1783 کو اپنی حکومت کو اطلاع دے دی کہ روس کے خلاف انگلستان کا تعاون حاصل ہونے کی کوئی امید نہیں ہے۔ پرشیا اور آسٹریا سے بھی فرانس کو ایسی ہی مایوسی ہوئی۔ فیڈرک نے سن 1756 کے اس معاہدہ اتحاد کی شکایت کی، جس کی روح سے فرانس اور آسٹریا ایک دوسرے کے علیح بن گئے تھے، اور حکومت فرانس کو جواب دیا کہ پرشیا سے اتحاد کی خواہش کرنے سے پہلے اسے چاہیے کہ آسٹریا سے اپنے دوستانہ تعلقات منقطع کر دے۔ اسی طرح حکومت آسٹریلیا بھی، جو سلطنت عثمانی کی تقسیم کے لیے روس سے سازش کر رہی تھی، سفیر فرانس کی گزارشات پر معطل توجہ نہ کی۔ فرانس تنہا دولت عثمانی کی حمایت میں روس سے جنگ کرنے پر تیار نہ تھا۔ چنانچہ جب اس نے آخری طور پر باب علی کو یہ اطلاع دی کہ مغربی حکومتوں سے مدد ملنی ممکن نہیں، تو مجبوراً 8 جنوری 1784 کو روس سے ایک صلح نامہ کر لینے پر جس کے روح سے کرائمیا اور کیوبان پر کیتھرین کا قبضہ تسلیم کر لیا گیا تھا۔ لیکن کیتھرین کا سب سے بڑا مقصد یعنی قسطنطنیہ کی فتح ابھی تک حاصل نہ ہوئی تھی، اور اس کی ساری توجہ اب اسی کی طرف
اسی کے لیے وقف ہو رہی تھی۔ اس نے آسٹریلیا کے ساتھ باہمی امتحاد کا ایک جدید معاہدہ کیا اور اوائل 1787 میں شہنشاہ جوسف کے ہمراہ کرائمیا کے سفر کے لیے روانہ ہوئی۔ دوران سفر میں سلطنت عثمانیہ کی تقسیم پر علانیہ گفتگو ہوتی رہی۔ کیتھرائن کو قسطنطنیہ کی فتح کا اتنا یقین تھا کہ جب وہ شہر خرسن سے گزر رہی تھی تو شہر کے جنوبی دروازہ کے محراب پر یہ الفاظ جلی حروف میں لکھوا دیے تھے: قسطنطنیہ کا راستہ۔ کیتھرائن حملہ کے لیے بالکل تیار تھی، لیکن وہ چاہتی تھی کہ پیش قدمی کا الزام ترکوں کے ساتھ رہے۔ اس غرض سے اس نے اپنے ایجنٹ خفیہ طور پر مولڈویا، ولاچیا، یونان اور سلطنت عثمانیہ کے دوسرے حصوں میں پہلے سے بھیج دیے تھے تاکہ عیسائی رعایا کو بغاوت کے لیے آمادہ رکھیں۔ روسی کونسل بھی، جو صلح نامہ کنارجی کے باوجہ سلطنت کے مختلف حصوں میں مقرر کر دیے گئے تھے، رعایا کو بھڑکا رہے تھے۔ امیر ولاچیا نے اعلانیہ خود سری کر کے روس کے دامن میں پناہ لی ہوئی تھی۔ باب علی نے حکومت روس سے یہ مطالبہ کیا کہ امیر ولاچیا کو پناہ نہ دی جائے اور ان کونسلوں کو معزول کر دیا جائے جو دولت علیہ کے خلاف رعایا کو ابھار رہے ہیں، لیکن کیتھرائن نے اسے نامنظور کر دیا اور اس کے جواب میں بصریہ کے صوبہ اور اقزاقوف اور اکرامان کے شہروں کا مطالبہ کر دیا، اس بنا پر کہ یہ علاقے پہلے خان کرائمیا کے زیر نگین تھے، جس کی مملکت اب روس میں شامل ہو گئی تھی۔ ترکوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا اور اس توہین امیز برتاؤ کو اب مطلق برداشت نہیں کر سکتے تھے، جس کے ذریعے اس نے کیتھرائن انہیں جنگ کے لیے تیاری کر رہی تھی۔ مجبور ہو کر باب علی 15 اگست سن 1787 کو روس کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ مذکورہ بالا جو حالات ہم نے بیان کیے ہیں، بہرحال جنگ ناگزیر تھی، تاہم اس جنگ کی ترغیب دینے میں انگلستان کے دوستانہ مشوروں کو بھی بہت کچھ عمل دخل تھا۔ سفیر فرانس نے دولت عثمانیہ کی حمایت میں انگلستان سے اتحاد کرنے کی جو کوشش کی اور مسٹر فاکس نے روس کی دوستی کا جیسے کھلم کھلا ثبوت دیا، اس کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں۔ انگلستان دولت علیہ کا ہمدرد بنا رہا اور دوستی کے پردہ میں دشمنی کا کوئی دکیا اٹھا نہ رکھا۔ مطلب یہ کہ منافقین کا کردار ادا کرتا رہا۔ ایک طرف تو اس نے اس بات کی کوشش کی کہ فرانس اور دولت علیہ میں پھوٹ ڈال دے اور دوسری طرف اپنی مدد کا فریب دے گا باب علی کو روس کے خلاف اعلان جنگ کرنے پر آمادہ کر دے۔ زون کے لیے انگلستان کی اس پالیسی پر لوالے کا حسب ذیل جو ہم بیان کر رہے ہیں وہ نقل کرتا ہے کہ انگلستان نے جس کے مشورے، جس کا توسط، جس کی غیر جانبداری ترکی کے حق میں قاتل کا کام کر رہی تھی، باب علی کے سامنے فرانس کے اغراض کو بری روشنی میں پیش کیا اور یہ اہتمام لگایا کہ فرانس دراصل اس سے عیاری اور بے وفائی کو کام میں لا رہا ہے، اور دیوان کو ترغیب دی کہ وہ فرانسیسی تجاویز صلح کو رد کر دے۔ روس سے سازش کر کے اس نے باب علی کو باور کرایا کہ روس دراصل خوف سے پیچھے ہٹ رہا ہے اور یہ کہ اسے سابقہ فتوح کے واپس لینے کا وقت آ گیا۔ اس نے یہ بھی وعدہ کیا کہ وہ آسٹریا کو لڑائی سے باز رکھے گا، سویڈن اور لہستان جسے پولینڈ کہتے ہیں اس کی طرف سے لڑائی پر آمادہ کرے گا اور اپنی بحری قوت سے پوری مدد کرے گا۔ اعلان جنگ کے بعد سلطان نے غازی حسن پاشا کو فوراً مصر سے واپس بلا لیا، جہاں وہ مملوکیوں کی بغاوت فروغ کرنے میں مشغول تھا، اور اسے بحر اسود اور ملحق علاقہ کی بری اور بحری فوجوں کی کمان دے کر اقزاقوف وغیرہ روانہ کر دیا تاکہ وہاں کلبرن پر حملہ آور ہو، جو دریائے نیسٹر کے دہانے پر اقزاقوف کے بالمقابل دوسرے سال پر واقع تھا۔ کلبرن میں روسی فوج کا سپہ سالار سوارو تھا، جو اپنے وقت کا بہت مشہور جنرل تھا۔ اس نے عثمانی فوج کے نصف حصے کو بغیر کسی مزاحمت کے دریا عبور کرنے دیا اور پھر دفتر
इस पर हमला करते, साथ ही रूसी और عثمانی بیڑے میں بھی جنگ چھڑ گئی، جس کی وجہ سے بقیہ ترکی دستے اپنے ساتھیوں کی مدد کے لیے کلبرن نہ پہنچ سکے، اور 6-7 ہزار سپاہی جو کلبرن کے ساحل پر اتر چکے تھے سواروں کے اچانک اور شدید حملے کا مقابلہ نہ کر سکے تھے، اور قریب سب لڑتے ہوئے مارے گئے۔ بحری جنگ میں بھی ترکوں کو شکست ہوئی اور حسن پاشا کے جہازوں کا بیشتر حصہ برباد ہو گیا تھا۔ اس کے بعد 1787 کی بقیہ مدت میں پھر کوئی لڑائی نہیں ہوئی، بلکہ موسم سرما کے مہینے فریقین نے آئندہ جنگ کی تیاری میں صرف کیے۔ سن 1788 کے شروع میں سویڈن اور روس کے درمیان جنگ چھڑ گئی، جس کی وجہ سے کیتھران کو روسی فوجوں اور جہازوں کا متباع حصہ بحر بالٹک اور اس کے ساحلی علاقوں کی طرف روانہ کر دینا پڑا۔ ابھی تک آسٹریلیا نے دولت عثمانیہ کے خلاف جنگ کا اعلان نہیں کیا تھا، حالانکہ روس اور آسٹریلیا میں معاہدہ اتحاد ہو چکا تھا، اور اس کی روح سے آسٹریلیا کو شروع ہی سے روس کا ساتھ دینا چاہیے تھا۔ وجہ یہ تھی کہ جب لڑائی شروع ہوئی اس وقت جوزف صوبہ نیدرلینڈ کی شورش فروغ کرنے میں مشغول تھا، چنانچہ جب تک ادھر سے کسی حد تک اطمینان نہ ہو چکا تو اس نے دولت علیہ کے علاوہ خلاف کوئی قدم نہ اٹھایا، برخلاف اس کے کہ اسے اپنے سفیر کے ذریعے سے باب عالی میں یہ پیغام بھیجا کہ وہ روس اور دولت عثمانیہ میں صلح کرا دینے کے لیے تیار ہے، لیکن ہمدردی اور دوستی کی یہ نمائش اس وقت تک قائم رہی جب تک اسے اپنی سلطنت کے اندرونی مشکلات کی طرف سے نجات نہ حاصل ہوئی۔ جو ہی نیدرلینڈ کی شورش ختم ہوئی، اس نے دولت علیہ کے خلاف جنگ کی تیاریاں شروع کر دی۔ اعلان جنگ سے قبل ہی جبکہ وہ بظاہر روس اور دولت عثمانیہ کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کر رہا تھا، اس نے باب عالی کو اس فریم میں مبتلا کر دیا کہ بلگراد پر قبضہ کر لینا چاہے۔ چنانچہ 2 دسمبر سن 1787 کی شب میں آسٹریلین فوج کے ایک دستے نے بلگراد پر اچانک حملہ کر دیا۔ چونکہ بقیہ دستے وقت پر پہنچ نہ سکے تھے، اس لیے یہ حملہ ناکام رہا، اور قریب تھا کہ پورا دستہ ترک کے ہاتھوں سے قتل ہو جاتا، لیکن آسٹریلین کمانڈر نے بلگراد کے سر عسکر سے معافی مانگ کر اپنے سپاہیوں کی جان بچائی۔ سر عسکر نے ان حملہ آوروں کو صحیح اور سالم واپس جانے کی بھی اجازت دے دی۔ باب عالی نے حکومت آسٹریلیا کے اس شرمناک طرز عمل کی شکایت جوزف سے کی، اور اسے وہ زمانہ یاد دلایا جب شہنشاہ چارلس ششم کی وفات پر یورپ کی مسیحی سلطنتیں جنگ جانشینی کو برپا کر کے آسٹریلیا کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا چاہتی تھی، اور میریا تھریسیا کو اس کے حق سے محروم کر دینے پر تلی ہوئی تھی، لیکن دولت علیہ نے آسٹریلیا کے مصائب سے فائدہ اٹھانا گوارا نہ کیا، حالانکہ اسے چارلس کے فریب کا بدلہ لینے کا بہت اچھا موقع تھا، بلکہ اس کے برخلاف وہ انتہائی دیانتداری کے ساتھ اپنے معاہدے کی پابند رہی اور آسٹریلیا کے خلاف ہتھیار اٹھانے سے قطعی طور پر انکار کر دیا۔ لیکن جیسا کہ کریسی نے لکھا ہے کہ حکومت آسٹریلیا پر حرص اور حوص کا اتنا غلبہ تھا کہ آسان بندی، ایمانداری اور وقار عزت کے شریفانہ جذبات اس کو ذرا بھی متاثر نہ کر سکے۔ چنانچہ 10 فروری سن 1788 کو جوزف نے دولت علیہ کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ جوزف کو نہ صرف بوسنیا اور سربیا بلکہ مولڈویا اور ولیچیا کی فتح کا حوصلہ بھی تھا۔ چنانچہ اس مہم کے لیے اس نے 2 لاکھ فوج اور 2000 توپیں فراہم کی۔ طے یہ پایا کہ ایک روسی فوج مولڈویا میں داخل ہو کر آسٹریلیا کی فوج کے ساتھ آگے بڑھے گی، لیکن چونکہ اس زمانہ میں سویڈن اور روس کے درمیان جنگ چھڑ گئی، اس لیے کیتھران آسٹریلیا کی مدد کے لیے 10,000 سے زیادہ فوج روانہ نہ کر سکی۔ اس معذوری سے روسی بیڑا بھی حسب وعدہ بحر الجین میں نہ پہنچ سکا تھا۔ تاہم بحر اسود میں روس کا ایک طاقتور بیڑا جنگ کے لیے تیار تھا، اور روسی فوجیں بحر اسود اور بحر کاسپین کے درمیانی علاقوں میں تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھی، اور روس کے خاص فوج شہزادہ پوٹکمن کی سپہ سالاری میں دریائے بوگ کے قریب پڑی ہوئی تھی۔ لیکن اگست سن 1788
تک روسی فوجیں صرف تیاری میں مصروف رہی اور اس کی کسی لڑائی کی نوبت تک نہیں آئی تھی۔ باب علی نے یہ دیکھ کر روس کی طرف سے فی الحال کوئی خطرہ نہیں ہے ایک زبردست فوج آسٹریا کے مقابلے میں روانہ کی، جس نے دریائے ڈانوب کو عبور کر کے منڈیا کے مقام پر آسٹریلوی فوج کو شکست دی۔ جوزف اس شکست خوردہ فوج کی مدد اور ہنگری کے محافظت کے لیے اس 80,000 سپاہیوں کے ساتھ فوراً روانہ ہوا اور سلاطینیہ میں خیمے نصب کر دیے، جہاں سے قریبی صدر اعظم کا لشکر پڑا ہوا تھا۔ لیکن بالکل آخر وقت میں جب کہ عثمانی لشکر پر حملہ کی تمام تیاری مکمل ہو چکی تھی، جوزف کو اپنی کامیابی میں شبہ پیدا ہوا اور اس کی ہمت چھوٹ گئی۔ وہ ایسا گھبرایا کہ فوراً ہی کوچ کا فیصلہ کر لیا، اس خطرہ سے کہ مبادہ ترکوں کو خبر ہو جائے اور وہ دفتر حملہ کر دے۔ واپسی نہایت خفیہ طور پر رات کے اندھیرے میں شروع ہوئی۔ آسٹریلوی فوج میں سخت اضطراب پڑ تھا، وہ تیزی کے ساتھ تیمسفوار کی طرف بھاگ رہی تھی۔ اتنے میں کسی طرف سے یہ خبر اڑی گئی کہ ترک پیچھے کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور ان قریب حملہ کیا جاتے ہیں۔ اس خبر کا مشہور ہونا تھا کہ ساری فوج میں انتہا درجے کی بدواسی پھیل گئی۔ توپ خانہ پیچھے تھے اور پوری رفتار کے ساتھ بھگائے ہوئے لائے جا رہے تھے۔ پیدل سپاہیوں نے یہ سمجھا کہ ترک سر پر آ گئے۔ انہوں نے فوراً چھوٹے چھوٹے دستے قائم کر کے ہر طرف سے بے تحاشا گولیاں چلانی شروع کر دی۔ جب صبح ہوئی تو معلوم ہوا کہ یہ دستے خود ایک دوسرے ہی پر گولیاں چلا رہے تھے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اپنے ہی ہاتھوں سے 10,000 آدمی انہوں نے ہلاک کر دیے۔ اس کے بعد ترکوں نے پہنچ کر دراصل حملہ کیا۔ آسٹریلین پہلے ہی سے ہمت ہار چکے تھے، مقابلہ نہ کر سکے اور سراسیمی ہو کر بھاگے۔ ان کی توپ خانوں اور لاؤ لشکر کا بڑا حصہ ترکوں کے ہاتھ میں آیا۔ جوزف کا شوق سپہ سالاری پورا ہو گیا تھا۔ اس نے پھر کسی فوج کی کمان اپنے ہاتھ میں لینے کی جرت تک نہیں کی تھی۔ یہ واقعہ ستمبر کا تھا۔ نومبر میں آسٹریلیا اور دولت علیہ کے درمیان 3 مہینے کے لیے عارضی صلح ہوگی۔ اس 1 سال کی مہم میں آسٹریلیا کے 30,000 آدمی میدان جنگ میں اور 40,000 وبائی بیماریوں سے ہلاک ہو گئے تھے۔ اگست 1788 میں پورٹمکن نے اوگزقاف کا محاصرہ شروع کر دیا تھا، لیکن دسمبر تک یہ قلعہ فتح نہ ہو سکا۔ آخر میں عاجز آ کر اس نے جنرل سوارکو کی مدد کے لیے بلایا۔ سوارو کے پہنچنے سے محاصرے کی شدت بہت بڑھ گئی۔ آخری حملہ 16 دسمبر کو ہوا۔ 4,000 روسی ترکی بندوقوں کی باڑ سے ڈھیر ہو گئے، لیکن سوارو تازہ دستے پہ در پہ آگے بھیجتا جاتا تھا۔ آخر میں روسیوں کی کثرت تعداد غالب آئی اور وہ قلعہ میں داخل ہو گئے۔ اندر پہنچنے کے بعد بھی ترکوں نے حیرت انگیز جان بازی کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا، مگر روسی فوجوں کے بڑھتے ہوئے سیلاب کو وہ زیادہ دیر تک نہ روک سکے اور روسیوں نے شہر پر قبضہ کرنے کے بعد قتل عام شروع کر دیا۔ 3 روز تک ناقابل ذکر اور درندگی کے ساتھ یہ خونی کھیل کھیلتے رہے۔ بوڑھے بچے اور عورتیں سب کے سب نہایت سفاکی سے تہ تہ کر دیے گئے۔ 40,000 کی آبادی میں سے صرف چند سو جانیں، جن میں زیادہ تر بچے اور عورتیں تھیں، روسیوں کے خونخوار تلواروں سے سلامت بچ سکی۔ یہ قلیل تعداد بھی بعض روسی افسران کی ذاتی کوششوں سے بچ سکی۔ اوگزاکوف کے محاصرے میں اٹین شہزادہ پورٹمکن کے ساتھ تھا۔ ترکوں کی شجاعت اور سرفروشی کے مناظر تو اس نے پہلے ہی دیکھ چکے تھے، مگر اس موقع پر وہ ان کے صبر و استقلال کا مشاہدہ کر کے حیرت زدہ ہو گیا۔ وہ لکھتا ہے کہ ترکی عورتیں اور بچے، جن کی تعداد 400 تھی، اوگزاکوف کی فتح کے بعد جب شہر سے نکال کر روسی فوج کے پڑاؤ پر لائے گئے تو پہلی رات کو سب کے سب ایک خیمہ میں ٹھہرا دیے گئے۔ موجودہ حالات میں ان کے قیام کے لیے اس سے بہتر کوئی انتظام نہیں کیا جا سکتا تھا۔ گو اس رات کو سخت برف باری ہو رہی تھی اور ان غریبوں کو سردی کی شدت اور کپڑوں کے نہ ہونے سے بے حد تکلیف تھی۔ ان میں بتیرے زخموں کی شدید تکلیف میں بھی مطلع تھی۔ چونکہ میں ترکی زبان بولتا تھا، اس لیے مجھے ان کی حفاظت اور نگرانی کی خدمت سپرد کی گئی۔ میں نے دیکھا کہ ان سبوں پر کامل سکوت طاری ہے، کوئی عورت نہ روتی ہے نہ آہو کنا کرتی ہے۔
حالانکہ ان میں شاید ہر ایک کا باپ یا بچہ یا شوہر قتل ہو چکا تھا۔ یہ عورتیں سکون اور استقلال کے لہجے میں بات کرتی تھیں، اور جو سوالات میں ان سے کرتا ان کے جواب بغیر کسی اضطراب کے دیتی ہیں۔ میں حیرت میں تھا اور یہ فیصلہ نہیں کر سکتا تھا کہ ان کی یہ حالت بے حسی کا نتیجہ ہے یا اس بات کا کہ انہوں نے قسمت کے بڑے بڑے نشیب و فراز دیکھے اور سنے، اور یا ان سب کا سبب تسلیم و رضا کی وہ تعلیم ہے جو ان کا مذہب انہیں دیتا ہے، مذہب اسلام۔ اور آج بھی میں اس کا سبب معلوم کرنے سے ویسا ہی قاصر ہوں۔ ان میں ایک عورت خاموش لے کر غیر معمولی طور پر غمگین انداز میں بیٹھی ہوئی تھی۔ میرا جی چاہا کہ اسے کچھ تسلی دوں، چنانچہ میں نے اسے کہا کہ تو کیوں نہیں ہمت سے کام لیتی اور مصیبت کو ایک مسلمان کی طرح برداشت کرتی جیسا کہ تیرے ساتھی عورتیں برداشت کر رہی ہیں۔ اس نے میرا جواب ان مؤثر الفاظ میں دیا، میں نے اپنے باپ، اپنے شوہر، اپنے بچوں کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اب میرا ایک ہی بچہ رہ گیا۔ میں نے جلدی سے پوچھا کہ وہ بچہ کہاں ہے؟ اس نے سکون کے ساتھ جواب دیا کہ یہ ہے، اور ایک بچہ کی طرف اشارہ کیا جو اس کے پیروں میں پڑا ہوا تھا اور جس نے اس وقت دم توڑ رہا تھا۔ میں اور وہ لوگ جو میرے ساتھ تھے بے اختیار رو پڑے، لیکن وہ ذرا بھی نہیں روئی۔ اس رات کو میں ان مصیبت زدہ عورتوں اور بچوں کو زخموں اور سردی کی تکلیف سے مار رہے تھے اپنے گرم زمین دوز کمرے میں لے گیا، اور جتنے آدمیوں کی اس میں گنجائش تھی اتنوں کو وہاں ٹھہرایا، اور وہ لوگ 12 روز میرے ساتھ رہے، لیکن اس پوری مدت میں ان میں سے کسی ایک نے بھی نہ کوئی شکوہ کیا اور نہ اپنے شدید اندرونی صدمہ کو ظاہر ہونے دیا، بلکہ ہر عورت خواہ وہ بوڑھی ہو یا جوان اپنی سرگزشت مجھ سے اس طرح بیان کرتی تھی جیسے وہ کسی غیر متعلق آدمی کا قصہ سنا رہی ہو، بغیر فریاد، بغیر ٹھنڈی سانسوں اور بغیر آنسوں کے۔ دوسرے سال مارچ 1779 میں صدر اعظم یوسف پاشا تازہ فوجوں کے ساتھ آسٹریلیا کی مہم پر روانہ ہوا تھا۔ اس نے فوج کا ایک حصہ پیچھے چھوڑ دیا تھا تاکہ ولاچیا اور مولڈیویا میں غنیم کی نقل و حرکت کی نگرانی ہوتی رہے، اور خود 90,000 سپاہیوں کے ساتھ دریائے ڈنوب کو عبور کر کے ٹرانسلومینیا میں داخل ہو گیا تھا۔ وہاں سے اس کا قصد خود آسٹریلیا پر چڑھائی کرنے کا تھا، لیکن 7 اپریل سن 1779 میں وہ سلطان عبدالحمید کا انتقال ہو گیا، اور سلیم ثانی کی تخت نشینی کے ساتھ اس صدارت کے عہدے پر بھی ایک دوسرا آدمی مقرر ہو گیا، اور نیا صدر اعظم ودین کا سابق والی تھا۔ فوجی لیاقت کے اعتبار سے وہ صدر اعظم کے عہدہ کا بالکل مستحق نہ تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یوسف پاشا کی مہم فسخ کر دی گئی اور عثمانی فوجیں ٹرانسلوانیا سے واپس بلا لی گئی تھیں۔ اس طرح سلطان سلیم خان ثالث 27 سال کی عمر میں تخت نشین ہوا۔ وہ فطرتاً بہت ذہین اور حوصلہ مند تھا، اور اس کے چچا عبدالحمید اول نے اس کی تعلیم و تربیت خاص توجہ کے ساتھ کی تھی۔ دولت عثمانی کے مروجہ دستور کے مطابق سلیم کو بھی عبدالحمید کے عہد حکومت میں نظر بند رہنا پڑا تھا، لیکن یہ نظر بندی محض برائے نام تھی۔ سلطان مرحوم کی غیر معمولی شفقت نے اسے بہت زیادہ آزادی دے رکھی تھی، جس سے فائدہ اٹھا کر اس نے امور سلطنت سے متعلق بہت کچھ مفید معلومات حاصل کر لیے تھے۔ اس کے احباب میں ایک اطالوی طبیب لورنزو نامی تھا۔ اس کے ذریعے سے اس نے مغربی یورپ کی سلطنتوں کے ملکی اور فوجی دستور قوانین سے بھی کافی واقفیت حاصل کر لی تھی، اور وہ اسباب بھی معلوم کر لیے تھے جنہوں نے مغربی قوموں کو آل عثمان کے مقابلے میں نمایاں طور پر فائق اور ممتاز بنا دیا تھا۔ اس نے شاہ فرانس اور اس کے بعد وزراء سے خفیہ خط و کتابت کا سلسلہ بھی قائم کر رکھا تھا، اور سلطنت عثمانی میں اصلاحات جاری کرنے کے بارے میں ان سے مشورہ کیا کرتا تھا۔ اس کے والد مرحوم سلطان مصطفیٰ جخان ثالث نے اس کے لیے اپنے عہد حکومت کی ایک سرگزشت چھوڑی تھی، جس میں اس عہد کے خاص واقعات، ترکوں کے اتحاد، زوال اور نظام سلطنت کے فساد اور انتشار پر مفصل تبصرہ تھا، اور آخر میں ان خرابیوں کو دور کرنے کی وصیت بھی درج تھی۔ چنانچہ تخت پر آنے سے پہلے سلیم اصلاحات کے لیے تیار ہو چکا تھا، اور زمام حکومت کے ہاتھ میں لینے کے بعد غالباً سب سے پہلا کام یہی کرتا، لیکن روس
اور آسٹریلیا سے جنگ کا سلسلہ ہنوز جاری تھا، اس لیے اس کو ساری توجہ اسی جانب معتمد کرنی پڑی اور اصلاحات کو مجبوراً کچھ دنوں کے لیے ملتوی کر دینا پڑا۔ شہنشاہ جوزف گزشتہ تجربہ کی بنا پر نیز علالت کی معذوری سے خود میدان جنگ میں نہ آ سکا اور آسٹریلین فوج کی کمان مارشل لوڈن کے سپرد کی، جو جنگ 7 سالہ کا ایک آزمودہ کار اور مشہور جنرل تھا۔ لوڈن نے بوسنیا اور سربیا پر حملہ کیا اور ان دونوں صوبوں میں اسے کامیابی حاصل ہوئی تھی۔ سربیا کی عیسائی رعایا نے اس کا خیر مقدم کیا، لیکن بوسنیا کی مسلمان آبادی جاں بازی سے مقابلہ کرتی رہی۔ بہرحال بوسنیا اور سربیا کے بیشتر علاقوں پر لوڈن نے قبضہ کر لیا۔ آسٹریلیا کی ایک دوسری فوج شہزادہ کوبرگ کی سرکردگی میں جنرل سوہارکو روسی فوج کے ساتھ مولڈویا کی طرف بڑھی۔ سلطان سلیم نے ان کے مقابلے میں حسن پاشا کو سالار عسکر بنا کر روانہ کیا۔ حسن پاشا ایک بڑی فوج کے ساتھ شہزادہ کوبرگ کی طرف بڑھا، جو مولڈویا کی سرحد پر فوکشانی میں پڑا ہوا تھا۔ کوبرگ کی شکست یقینی تھی۔ اگر سوار 36 گھنٹے کے اندر 60 میل کا دشوار گزار پہاڑی راستہ طے کر کے اس کی مدد کو عین وقت پر نہ پہنچ گیا ہوتا۔ اس نے ترکی حملہ کا انتظار نہ کیا، بلکہ پہنچنے کے چند ہی گھنٹوں کے بعد خود حسن پاشا کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ پوری طرح کامیاب رہا۔ ترکوں کے پیر اکھڑ گئے تھے اور ان کے تمام توپ خانہ اور بہت زیادہ سامان غنیم کے ہاتھ آیا۔ اس کے بعد سلطان نے ایک دوسری فوج روانہ کی، جس سے 16 ستمبر سن 1799 کو دریائے رینک کے قریب جنرل سوارو کی فوج سے سخت مقابلہ ہوا۔ اس مارکہ میں بھی ترکوں کو شکست ہوئی۔ ان پے در پہ شکستوں سے قسطنطنیہ میں سخت شورش پھیلی اور لوگوں نے سارا الزام سالار عسکر حسن پاشا کے ساتھ عائد کر کے سلطان سے اس کے قتل کا مطالبہ کر دیا۔ حسن پاشا دولت علیہ کی خدمت میں بوڑھا ہو گیا تھا اور اس نے سلطنت کے لیے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے تھے، لیکن اس شورش کے فروغ کرنے کے لیے سلیم کو مجبوراً اس کے قتل کا حکم دینا ہی پڑا۔ اسی سال بلغراد اور سمندریا پر آسٹریلیا کا قبضہ ہو گیا تھا۔ سن 1790 میں آسٹریلیا اور روس کی فوجیں متحد طور پر قسطنطنیہ کی جانب بڑھنے والی تھی، لیکن 2 وجوہوں سے یہ مہم ناکام رہی۔ پہلی بات تو یہ ہوئی کہ شہنشاہ جوزف نے اپنی وسیع سلطنت میں جو اصلاحات جاری کی تھی، ان کے خلاف سلطنت کے تقریباً ہر حصے میں بغاوت برپا ہو گئی تھی اور اسے مجبوراً اپنی فوجیں اس بغاوت کو فروغ کرنے کے لیے ترکوں کے مقابلے سے ہٹا لینی پڑی۔ دوسری سبب یہ ہوا کہ 1790 ہی میں جوزف کا انتقال ہو گیا اور اس کا جانشین اس کا بھائی گرانڈ ڈیوک لیوپولڈ ہوا، جو شروع ہی سے اپنی سلطنت کے اندرونی خلفشار اور حکومت پرشا کی درازدستیوں کے اندیشہ سے دولت عثمانیہ سے ایک باعزت صلح کا لینے کا خواہشمند تھا۔ علاوہ بریں وہ دولت عثمانیہ کے خلاف روس سے اتحاد کرنے کو سلطنت آسٹریلیا کے لیے کچھ مفید نہیں خیال کرتا تھا۔ چنانچہ چند چھوٹی چھوٹی لڑائیوں کے بعد، جن میں سے ایک میں آسٹریلین فوج نے اور سواب پر قبضہ کر لیا اور دوسری میں گریجو کے قریب میدان ترکوں کے ہاتھ رہا، باب عالی اور آسٹریلیا کے درمیان عارضی طور پر صلح ہو گئی، جس کا تکملہ 14 اگست سن 1791 کو صلح نامہ سیسٹوا کے ذریعے کر دیے گئے۔ اس صلح نامے کی ترتیب میں انگلستان، پرشا اور ہالینڈ کی فساست کو خاص دخل تھا۔ اس کی روح سے آسٹریلیا نے وہ تمام علاقے جو دوران جنگ میں بوسنیا، سربیا اور ولیچیا کے صوبوں میں فتح کیے تھے اور جن میں بلغراد اور سمندریا کے اہم قلعے بھی شامل تھے، دولت عثمانی کو واپس کر دیے۔ صرف کروشیا کے ایک مختصر سے خطہ اور روسوا کے قدیم شہر پر اپنا قبضہ باقی رکھا۔ تو دوستو، یہیں پہ ہم رکتے ہیں۔ کل انشاءاللہ تعالی یہیں سے شروع کریں گے اگلی قسط۔ کل تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔